دوستو آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیشاب جو جسم میں تیزابیت ہوتا ہے، اس تیزابیت کو پیشاب کے راستے سے گردے صحیح طریقے سے خارج نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جسم میں تیزابیت بن جاتی ہے، اور اس تیزابیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان خشکی اور گرمی کا مریض بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیشاب جو جسم میں تیزابیت ہوتا ہے، اس تیزابیت کو پیشاب کے راستے سے گردے صحیح طریقے سے خارج نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جسم میں تیزابیت بن جاتی ہے، اور اس تیزابیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان خشکی اور گرمی کا مریض بن جاتا ہے، اور جسم میں مختلف قسم کی دردیں، بے سکونی، رات کو نیند کا نہیں آنا، اور ہر وقت بے چین رہنا، تڑپنا، گرمی میں زیادہ ہی تکلیف کے ساتھ رہنا، یہ اس کی علامات ہیں موٹی موٹی۔ تو اس کے لیے حکماء نے ایک بہترین آسان سا نسخہ تجویز کیا ہے، جو نسخہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ جن مرد و خواتین کو، جن بزرگوں کو، جن ہماری ماں و بہنوں کو یورک ایسڈ کی وجہ سے یعنی وہ کام نہیں کر پاتے ہیں، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور وزن بڑھ جاتا ہے، اور دردوں کا شکار رہتے ہیں، بس ہر وقت بی پی ہائی رہنا، اور معدے کی جلن رہنا، سر میں اور آنکھوں میں خشکی کے اثرات محسوس کرنا، اس کی وجہ سے جسم میں ہر وقت بے سکونی، بے چینی کا ہونا، اس کے لیے آسان نسخہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں، اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ نسخہ، اس کے فوائد اس وقت آپ کو معلوم ہوں گے کہ جو مریض ہے وہ اس کو استعمال کرے گا، انشاءاللہ تمام جسمانی دردوں سے، یعنی گوشت میں بسا اوقات ایسے مریضوں کو درد رہتا ہے، اس درد سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس نسخے کے استعمال سے نجات مل جاتی ہے۔ نسخہ کیا ہے؟ آپ نے 2 چیزیں لینی ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے لینا ہے میتھی دانہ۔ میتھی دانہ جو باریک بیج ہوتے ہیں، جس کو تخم میتھی بھی کہتے ہیں، آپ نے وہ لینا ہے۔ نمبر 2، آپ نے لینا ہے سونڈ، یعنی خشک ادرک آپ نے لینی ہے، زنجبیل بھی جس کو کہتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں آپ نے لینی ہے، خشک ادرک اور میتھی دانہ۔ یہ 2 چیزیں لے کر آپ نے برابر وزن 100 گرام لے لے، کافی ہے۔ اس کو پیسنے کے بعد آپ نے چالنا ہے، کیونکہ ادرک میں، سونڈ میں ریشہ ہوتا ہے، وہ ریشہ آپ نے نکالنا ہے۔ جب آپ اس کو چانیں گے تو یہ آپ کے پاس پاؤڈر محفوظ ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ اس کے فل سائز والے، یعنی 00 والے اس کے کیپسول بھر لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ صبح، دوپہر، شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ نے یہ کیپسول کھانا، لیکن کیپسول آپ نے کھانا کس چیز سے؟ کوشش کریں اگر آپ کو سہولت رہے تو پودینے کا کہوہ بنائیں۔ پودینہ یعنی آپ نے ڈال دیا پانی میں، اس کو جوش دینا ہے، 1.5 کپ ڈالا، وہ 1 کپ رہ جائے، اس پودینے کے کہوے کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اگر کہوہ آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ مٹکے سے گرم پانی لے کر کے اس کے ساتھ اس کو کھائیں، اور اگر آپ کو کیپسول نہیں ملتے تو آپ ایسی ہاتھ میں لے کر کے اس کو منہ میں ڈالیں، اس کے اوپر پانی پئیں، تب بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ دوا کم سے کم آپ نے 1.5-2 ماہ استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ یورک ایسڈ کے نام کی کوئی چیز آپ کے جسم میں باقی نہیں رہے گی۔ اگر یہ نسخہ آپ کو اچھا لگا اور اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے تو مجھے انشاءاللہ اپنی دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔